سب سے پہلی چیز عقل مند آدمی ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد رکھے، اور آدمی کے عقل مند نہ ہونے بلکہ جاہل اور بے وقوف نادان ہونے کی علامت ہے کہ وہ اللہ کو بھول جائے۔ سب سے پہلی چیز جس کو یاد رکھنا چاہیے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اپنے سے زیادہ اللہ ہے، کہ اللہ ہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا، نعمت عطا کی، محاسبہ کرے گا، قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ وہ کرنے والا ہے۔ اللہ کو بھول کے نہیں چلے گا، اللہ کو بھول کے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہ دنیا میں استعانت کے اعتبار سے اور مسائل کے حل کے اعتبار سے، نہ آخرت میں نجات اور فلاح کے اعتبار سے۔ اللہ کو بھول نہیں سکتے ہیں۔ تو سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ رات دن آ رہے جا رہے کے بعد ایک حکمت ہے، اس میں نظام چل رہا ہے بہتر انسان کے لیے، اور ساری مخلوقات جن کی بناوٹ جیسا اللہ نے ان کو بنایا بہت میننگ فل ہے، واقعی ویسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہی ہے سب کچھ۔ اس میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ نشانیاں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جو آدمی عقل مند ہے اس کو ان نشانیوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ بتائیے ایک آدمی ہے، وہ سفر میں جا رہا ہے اور راستے میں مائل سٹونز ہوتے ہیں، 40 کلومیٹر بچا، 20 بچا، 10 بچا، 15، 10 جو بھی بچا، اب پہنچ رہا ہے، پھر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہاں سے جاؤ وہاں سے جاؤ۔ اب کسی کو سائنس سمجھتی نہیں ہے، پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا ہے، گنتی کچھ نہیں آتی اس کو، اس کے لیے کچھ مطلب ہے اس کا، اس کے لیے بس وہ لکیریں اور فوٹو اور ڈیزائن ہے، وہ کچھ تو اس کا سگنیفیکنس اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس سے وہ کچھ معنی، اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا اس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آتا نہیں، وہ تو وہ ہے وہاں پہ لیکن اس کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتا ہے۔ تو کائنات میں نشانیاں اللہ کی ہیں، اللہ کی توحید کی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کی رحمت کی، اللہ کی قدرت کی، لیکن ہر آدمی ان کو دیکھ کے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ واقعی جس کے پاس تھوڑا وقت ہے، وہ رکتا ہے، دیکھتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جس پر سے ان لوگوں کا گزر ہوتا ہے، لیکن وہ ان کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، ان پر سے گزر جاتے ہیں لیکن دھیان نہیں دیتے ہیں۔ کتنے پھل آدمی کھاتا ہے لیکن آدمی سوچتا ہے کیسا بنا ہے اللہ نے اس کو، کوئی کمپنی پیکنگ ایسی آتی ہے کیا؟ اتنا صاف کہ باہر کا کورنگ اس کا الگ ہے اور اندر اتنا نرم اور اتنا نازک اور اتنا کیسا پھل اللہ نے بنایا ہے، اور برابر سیٹنگ۔ انار دیکھیے انار آپ دیکھیے کیسا ہے، پارٹیشن ہے اس کے اپنے اپنے برابر، اور ایک کے ساتھ ایک اس کے دانے کیسے جڑے ہوئے ہیں، کیسا کلر ہے، اندر بیج ہے اور باہر کیسا ایک دم شفاف، اور باہر سے دیکھیں گے تو کیسا، باہر سے اس کے لیے وہ کوٹنگ ویسی ہے، اس کو چھیلتے ہیں، اس کے اندر سے کھاتے ہیں، اس کی لذت کیسی، باہر کا چھلکا کھا کے دیکھو، اندر کھا کے دیکھو، باہر کھائیں گے تو کیسا ہے اور اندر کھائیں گے تو کیسا ہے، اور جھلی کیسی، اس کے لیے کیسا بنا، اندر کے اندر کیسا پروڈکشن نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کوئی کمپنی ایسی ہے جو اندر سے پیکیجنگ ہوتی ہو کہ باہر سے تو بند تھا، وہ اندر ہی برابر سیکشن بن گئے اس کے، اور بیج جڑ گئے ایسے برابر کہ وہ نکالیں گے تو آسانی سے نکل سکتا ہے، کھا سکتے ہیں اس کو، اور وہ الگ ہو جاتے ہیں بیج اس سے۔ کیا ہے، ایک ایک پھل دیکھیے آپ کیسا ہے اللہ کی طرف سے نظام۔ تو عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے۔
الذین یذکرون، کون ہے عقل مند؟ اللہ نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کو یاد۔ عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تفکر اور ذکر ہو، غور و فکر اس کے اندر ہو، اور اللہ کو یاد کرنے کا مزاج ہو۔ یہ دو چیزیں جس کے اندر ہیں وہ عقل مند ہے۔ جو دکھتے ہوئے کا مطلب سوچنے کی کوشش کرے، جو دکھ رہا بس دکھ رہا، ایسا نہیں، اس کا کیا مطلب، بادل آ رہے ہیں، پانی برس رہا ہے، سردی گرمی بارش، یہ سب کیا ہے، اس کو انٹرپریٹ کرے، اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرے، غور کرے، اور نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی ہے، اور کوئی ہے، اللہ کو یاد کرے، اس میں اللہ کو یاد کرے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ جو کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور مخلوقات میں آسمان و زمین میں غور کرتے ہیں، اور ان کی زبان سے اس غور و فکر کے بعد یہ کلمات نکلتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو پاک ہے، تو تمام عیوب سے، کمیوں سے پاک ہے، تیری کائنات بتا رہی کتنی پرفیکٹ ہے، تو کتنا پرفیکٹ ہوگا۔ زمین و آسمان، انسان کا اپنا ڈھانچہ، جانوروں کا ڈھانچہ، پیڑ پودے، موسم، ہوا، پانی، مٹی، آگ، یہ سب بتا رہا ہے بنانے والے نے بہت صحیح بنایا ہے۔ وہ صحیح بنانے والا کیسا ہوگا؟ پھر بنایا ہوا ہے اتنا پرفیکٹ، تو بنانے والا کتنا پرفیکٹ ہوگا۔ تو یہ کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں، سبحانک۔ کائنات میں غور کرنے کے بعد آدمی کے دل میں کیفیات کیا پیدا ہوتی ہیں؟ اللہ عیب والا نہیں ہے، کائنات کتنی پرفیکٹ ہے، اللہ عیب والا نہیں ہے، سبحانک۔ لیکن پھر فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اللہ پاک ہے تمام عیوب سے، اور اللہ نے ایسی کائنات بنائی جو عیوب سے پاک ہے، لیکن میرے اندر کتنے عیب ہیں، کیا میں واقعی اللہ کا حق ادا کرتا ہوں؟ کیا میری عملی زندگی کتنی بگڑی ہوئی ہے؟ شہد کی مکھی دیکھو، چونٹی دیکھو، مچھلی دیکھو، پرندے دیکھو، سب کچھ دیکھو، برابر اپنا کام کر رہے ہیں بے عیب، اور میری زندگی میں کتنی بے عملی، کتنی کوتاہی، اللہ کے حکم کتنے ٹوٹ رہے ہیں، میری زندگی پوری کائنات کے مقابلے میں کتنی عجیب الگ ہے، اس میں نقائص ہی نقائص ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، فوراً احساس کہ اب میرا کیا ہوگا پھر، تو فوراً اللہ کی پاکی کے احساس کے بعد ایک آدمی کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، اے اللہ مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا رہے، کیونکہ میں ویسا نہیں بن پایا جیسا بننا چاہیے تھا۔ دیکھیے اس کو چین آف تھاٹ بولتے ہیں، اور قرآن جو ہے ایسی کتاب ہے جو پڑھنے والے کی ذہنیت کو پڑھتی ہے، کہ برابر یعنی اس کا ذہن کیسا جا رہا ہے، اس کے کیا اس کے جذبات پیدا ہونے چاہیے، برابر قرآن اس کو پن پوائنٹ کرتا ہے کہ کائنات میں غور کیا اور کائنات کا پرفیکٹ ہونے کا احساس پیدا ہوا، اس سے جب کائنات کو دیکھا اتنی اچھی، تو پھر بنانے والا کتنا اچھا ہے، پھر بنانے والا پرفیکٹ، بنی ہوئی کائنات پرفیکٹ، اور میں فوراً اس کائنات کے کانٹیکسٹ میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھا، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میں کتنا برا، اپنی کوتاہیوں پر نگاہ، تو میں برا، تو میں پھر کیا کروں ابھی، تو پھر فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے جذبات، اے اللہ ویسا میں نہیں ہوں جیسا باقی کائنات اتنی اچھی، میں برا، اللہ معاف کر دے مجھ کو، عاجزی کے کلمات اور توبہ اور استغفار کی کلمات، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اے اللہ تو نے یہ سب کچھ بے وجہ پیدا نہیں کیا، کیونکہ اتنی ساری کائنات پرفیکٹ ہے، کامل بے عیب کائنات، یہ بے وجہ بن سکتی ہے؟ ایک دم میننگ فل چیز ایک میننگ لیس پرپس کے لیے بن سکتی ہے؟ ایک بامانی کائنات بے وجہ بنا دے اللہ، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔
اس لیے اس کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ مومن کے ذہن میں، عقل مند کے ذہن میں، اے اللہ تو پاک ہے، تو نے یہ سب بے مطلب نہیں بنایا ہے، کچھ مقصد سے بنایا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ یہ سب ہونے کے بعد ایک دن محاسبہ ہوگا، تو اے اللہ اس دن تو مجھ کو عذاب سے بچا لے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اے اللہ مجھ کو تو اپنی جہنم کے آگ سے بچا لے، اس کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ جو کلمات ہیں، کائنات کو دیکھ کر اپنی ذات میں غور کر کے اللہ کی پاکی اور اپنے لیے اللہ سے مغفرت کی طلب کا پیدا ہونا، یہ واقعی انسان کی عقل کا کمال ہے۔ انسان کامل العقل کب ہوتا ہے؟ جب اس کو اللہ کے بے عیب ہونے کا احساس اور اپنے برا ہونے کا احساس اللہ کے مقابلے میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کا دل اللہ کی طرف لپکتا ہے کہ اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو میرا بیڑا پار نہیں ہوگا، میں اپنے عمل سے نہیں جا سکتا جنت میں، میں اپنے عمل سے نہیں جا سکتا، اتنی بے عیب کائنات اور میرا عمل، نیکیاں بھی میری عیب والی ہیں، میری نیکیاں بھی عیب والی ہیں۔ اگر میری نیکیوں کا ہی محاسبہ ہو، گناہ تو چھوڑ دو، کہ تیری بڑائی کا، تیری پاکی کا، تیرے بے عیب ہونے کا تقاضا یہ ہے، تیری عظمت کا تقاضا ہے کہ میری نیکی بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ بادشاہ کو پھٹی پرانی چیز دیتے کیا؟ سڑے ہوئے پھل بیچتے بادشاہ کو؟ بادشاہ کو بادشاہ کی طرح اس کی لائق جو چیز ہے وہ گفٹ میں دینا پڑتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، اس کے پاس ہم اپنے نیکیاں بھی اگر بھیجیں تو ویسی ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ جو احساس ہے کمتری کا، کہ اللہ کی بڑائی کے ساتھ ساتھ اپنے کمتر ہونے کا احساس، یہ دو چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو واقعی یہ انسان عقل مند ہے جو اپنی اصل حیثیت کو اس نے پہچانا۔ عقل مندی کیا ہے؟ چیزوں کو ویسا دیکھنا جیسا کہ وہ ہیں، وضع الشیء فی موضعہ، چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا، یہ حکمت ہے۔ اللہ کی بڑائی اور اپنا کمتر ہونا دونوں کا احساس جمع کرنا، یہ کیفیت جس کے آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے، واقعی ایمان کا کمال اس کو نصیب ہو گیا ہے۔ یہاں اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ دنیا میں کھوئے نہیں رہتے ہیں، دنیا کو بھی دیکھتے ہیں تو اللہ سے جوڑ کے، دنیا کو دیکھتے ہیں آخرت سے جوڑ کے، دنیا کو دیکھتے ہیں، آسمان و زمین کو دیکھتے ہیں تو اس میں کھو نہیں جاتے ہیں، بلکہ فوراً قیامت کے منظر کی طرف لوٹتے ہیں، آخرت ان کے دل میں آ جاتی ہے، فوراً دنیا میں رہ کر آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ اس کو جتنا سمجھائیں گے اتنا کم ہے، آپ غور کریں اس میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، آل عمران کی اخیر کی آیات، سورہ آل عمران کی اخیر کی آیات ہیں، آپ نے کہا کہ برباد ہو گیا وہ جو یہ پڑھے اور اس میں غور نہ کرے۔ ابن حبان کی روایت سے وہ آدمی ناکام ہو گیا جو ان آیات کے بعد بھی غور و فکر نہ کرے۔ مومن وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے۔ تو اسلام انسان کو غور و فکر سکھاتا ہے، اور انسان کو وہ غور و فکر سکھاتا ہے جو اللہ کی طرف پھیرنے والا ہو۔ دیکھیے سائنسداں کا غور و فکر کیسا ہوتا ہے؟ بارش کیوں ہوئی بھائی؟ تو یہاں سے بادل آئے، وہاں سے سردی ہوئی، گرمی ہوئی، جو بھی ہوا بارش، اچھا بارش اس لیے آئی کیا؟ اس میں وہ یہ کھو دیتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم کو پانی ملتا۔ تو یہ سسٹم بنایا کس نے؟ وہ یہاں تک نہیں جاتا، وہ تب بس ہم یہاں تک ہی آ سکتے ہیں، اس کے آگے ہماری صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ ایمان سے کاٹ کے آپ دنیا کو دیکھو تو ساری دنیا بے معنی ہو جاتی ہے، ایک مشین بن جاتی ہے۔ لیکن ایمان کے ساتھ جب آدمی جوڑتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو رہی پہلی، اور آپ نے قمیص اتار دی اپنی، اور آپ نہا رہے ہیں بارش میں، پہلی بارش میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تازہ اپنے رب کی طرف سے آیا ہے۔ دیکھیے بارش ہے لیکن بارش میں نہا رہے ہیں، اور دھیان کس کی طرف ہے؟ میرے رب نے اس کو برسایا ہے۔ اور بارش برس رہی تو کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟
اللہم صیبا نافعا، اے بارش کی دعا ہے یہ، ابھی آئے گی بارش، یہ سنت ہے. بہت سارے لوگ بارش آئی، یہ کوئی دعا ہے بارش کی؟ ہر وقت کے لیے ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. جب بارش ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ اللہم صیبا نافعا، اے اللہ ایسی بارش برسا جو نفع والی ہو. بارش نفع والی بھی ہو سکتی ہے اور مصیبت والی بھی ہو سکتی ہے. تو بارش، اے اللہ ایسی بارش برسا جو نفع والی ہو. تو مومن کائنات کے واقعات سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ صفت اگر ہمارے اندر آ جائے واقعی ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی ہر ہونے والی چیز سے. تو پہلی چیز ذکر کے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والا، کائنات میں غور کرنے والا اور اللہ سے اس کو جوڑنے والا، یہ آدمی دنیا کے عقل مند انسانوں میں سے ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو یا نہیں ہو، چاہے وہ کوئی عہدے پہ ہو یا نہیں ہو، یہ عقل مند ہے. وہ عقل کیا کام کی جو روپے پیسے ہی کو جانتی ہو اور اپنے سے اوپر کے حقائق کو اپنے مالک کو نہیں پہچانتی ہو، ایسی عقل کیا فائدے کی؟ تو عقل مند آدمی وہ جو مالک کو پہچانے. تو یہ پہلی چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں یعنی سب سے زیادہ عقل مند انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ امی تھے لیکن پڑھے لکھوں کے ٹیچر تھے. اور آج بھی دنیا کے پڑھے لکھے بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو تو سمجھ میں آ رہا کتنے سمجھدار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عادت مبارکہ تھی کہ آپ تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، آپ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے.